کن کن چیزوں سے توبہ کرنا واجب ہے؟ اس کا مختصر جواب دو لفظوں میں ہے، تمام کبائر اور صغائر سے توبہ کرنا واجب ہے۔ وہ تمام گناہ جو کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ، سب سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اب آپ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا نام تو سن رکھا ہے، اصطلاح بھی۔ اب پہلے کبائر کو لیتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعضوں نے کہا کہ 7 گناہ گنے کہ 7 گناہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں 9 گناہ کبیرہ ہیں، بعضوں نے کہا 11 ہیں، بعضوں نے کہا 17 ہیں گناہ کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قول پہنچا حضرت ابن عمر کا کہ انہوں نے گن کے بتایا یہ 7 گناہ گناہ کبیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ تو 70 ہیں، گناہ کبیرہ تو 70 ہیں، خالی 7 کہاں سے ہو گئے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ الغرض کسی نے کہہ دیا کہ 700 گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا سبب بیان ہوا کہ وہ گناہ کبیرہ عدد اتنا کیوں ہے؟ اس کی تعریف حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کل ما نہی اللہ عنہ فہو کبیر، ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ Here we starting with a question. Which kinds of sins we will consider as the great sin? In 1 or 2 words, it will be said that all sins we conduct needs to repent from it, whether it is small or great. Now, we understood that there are great sins and small sins. Now let us seek which are the great sins. In the light of Hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam says that there are 7 great sins. There are another reports show that it is 9 or it is 11 or it is 17. Once someone went to Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu and said that, reporting from Ibn Umar radiallahu anhu, he says that Prophet sallallahu alaihi wasallam has said 7 great sins. Then Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu said, no, it is going to 70. Then from where did you get it is 7? So that we understood that there are many differences in counting and accurating which are the great sins. Why these kinds of differences happen? Then we want to seek what is the definition of great sin. Ghawsul A'zam Jilani radiyallahu anhu says in his kitab, all deeds which came from a warning denied by the God, or deeds which denied by the God in Holy Quran is known as the great sin. ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کبیر ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ منع کرے اور مومن اس کو صغیر سمجھے، چھوٹا گناہ سمجھے، تو گویا اس طرح اللہ کے امر اور نہی کی اہانت ہو گئی۔ اس لیے عرفاء اور اولیاء اور اہل اللہ اور صالحین یہ کہتے ہیں، یہ تعین اپنی جگہ بجا،
مگر جس نے اللہ کی طرف جانا اور اللہ کی قربت کو پانا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کر دیا وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے وہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس کی تعریف کی گئی، وہ تعریف ان تمام امور پر حاوی آ جائے گی، یعنی اس کا احاطہ کر لے گی۔ تعبیر یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر حد مقرر کی گئی ہے، میں 4 تعریفیں دیتا ہوں، 4 تعریفیں ملائیں گے تو گناہ کبیرہ کا پورا مفہوم کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک قسم جس پر حد مقرر کی گئی، سزا، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری شکل، ہر وہ عمل، وہ گناہ یا فعل جس پر اللہ رب العزت نے کسی قسم کی آخرت کی سزا کی وعید سنائی ہے، دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے، یا اپنے غضب کی وعید سنائی ہے، یا کسی بھی شکل میں اخروی زندگی کے عذاب کی اور سزا کی وعید سنائی ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جائے۔ Here, when a believer looking towards the deed which is sin denied by the God, when he is not only simplify that sin, besides he is abusing the Quran and Hadith. Therefore, those people who are blessed with great ma'rifah and wilaya, they said that these kinds of abusing perspectives made by the people. On the other hand, when we think from the part of Allah, all sins which warned by the Almighty God, which denied by the Almighty God, is going to be the list of great sins. All deeds which God, Almighty God, says us to be distant from this. All deeds which Almighty God warns us, He may not be allowed if you conduct it. It's going to the list of great sin. There is another definition for it. It is so clear because any deeds which will be punished a person, it is going to be the great sin. There are 4 definitions. First of all, which deed which will be punished in this world, and the second, there will be a punishment in the hereafter world that will be also going to be a great sin. ایک ہے حد جو عدالت نافذ کرتی ہے، ریاست نافذ کرتی ہے، باقاعدہ پنشمنٹ آپ کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ جس پر اس طرح کی حد مقرر نہیں، اخروی سزا کا ذکر ہے، آخرت کی سزا کا، عذاب کا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں مثلا سود کھانا، اس کے لیے وہ حد نہیں ہے جیسے خاص جرائم کے اوپر حد مقرر ہوتی، مگر یہ گناہ کبیرہ ہے چونکہ اس حد سے بڑی حد مقرر کی گئی ہے دوزخ کی، اس کو دوزخ کی سزا دی۔ یتیم کا مال کھانا، اس کے لیے وہ جو عدالت جو نافذ کرتی ہے، وہ یا لاء میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کوانٹم آف پنشمنٹ ہے، وہ نہیں ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہے، چونکہ دوزخ کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی، خونی رشتے کو کاٹنا، اس کی حق تلفی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حقوق والدین، وہ اس طرح کی سزا نہیں جیسے چوری پر، ڈاکے پر، شراب پر، قتل پر، بدکاری پر حدیں مقرر کی گئی ہیں، مگر ان سے بڑی حد ہے قیامت کے دن آخرت میں، عذاب آخرت کی، جہنم کی۔ حقوق والدین، والدین کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
جادوگری گناہ کبیرہ ہے. We said first that one person will be punished in this world with the cause of disobedience of the rules and regulations of a country and a constitution. And on the other hand, he even did anything from this, even though he will be punished in the hereafter world with great punishments. For example, disobedience of his parents and the eating money of orphans, it will be punished in the hereafter world. In the punishment in this world, he will be avoided from that, but in the presence of God, presence of Almighty God hereafter world, he will be punished at any cost. So, killing a person without any reason is a great sin. And fornicatism, theft, and alcoholism, these are going to the list of great sins. And disobedience of mother and father, parents, it is not specifically, particularly said as a punishment in this world, even though it is a great sin in the court of Allah hereafter world. May Allah bless us with truth. Assalamu alaikum wa rahmatullah.